حوالے سے کہ حکومت کو مزید سرپرائز ملنے کا امکان سامنے آیا ہے اور ایم کیو ایم کی جانب سے حکومت سے علیحدگی کے اعلان کے بعد حکومت کے مزید 5 سے 6 ارکان نے پڑ تولنے شروع کر دیے ہیں۔ مزید ارکان کا تحریک عدم اعتماد کی حمایت کا امکان سامنے آیا ہے۔ مزید تفصیلات عاصمہ شیرازی ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عاصمہ، اس سے قبل بھی آپ نے گزشتہ روز بھی بریکنگ نیوز دی تھی اور آج پھر یہ ایک اہم خبر ہے، کون کون سے یہ ارکان ہیں جو باغی ہو سکتے ہیں؟ جی، اس کی تفصیلات تو آج شام تک لیٹ پرائم منسٹر کا خطاب بھی ہے، اس کے بعد یہ اس سے پہلے آ جائیں گی، نام بھی آپ کے سامنے آ جائیں گے۔ ہماری اطلاع ہے کہ جنوبی پنجاب سے بھی اس میں لوگ شامل ہیں اور اس کے علاوہ کے پی سے بھی لوگ شامل ہیں، لیکن بہرحال آپ کو تھوڑا سا اور انتظار کرنا پڑے گا۔ 5 سے 6 لوگ ہیں پاکستان تحریک انصاف کے جو کہ باقاعدہ اپنے اظہار کریں گے۔ ہو سکتا ہے کہ یہ اظہار اپوزیشن کی طرف سے ان کے نام بتا دیے جائیں اور سامنے آ جائیں، لیکن وہ نو کانفیڈنس موشن میں حکومت کے خلاف ووٹ کرنے کا جو ہے وہ فیصلہ کریں گے۔ اور اسی طرح سے اب ظاہر ہے کہ اس وقت بہت اہم میٹنگز بھی ہیں جس کا طارق چودھری صاحب بھی بتا رہے تھے، اس کے بعد پرائم منسٹر کا قوم سے خطاب بھی ہے۔ تو آج تو کافی زیادہ اسلام آباد کے اندر جو ہے وہ یہی میٹنگز کا سلسلہ اور اس کے بعد خطابات کا سلسلہ ہے۔ تو دیکھنا یہی ہے کہ اپوزیشن جو ہے وہ اپنے نمبرز، جس طرح کہ ابھی پریس کانفرنس میں مولانا فضل الرحمان نے کہا کہ ہمارے پاس 175 کے قریب، اور یہ وہ سارے وہ لوگ ہیں جو کہ منحرف اراکین کے علاوہ ہیں، تو 175 کے قریب انہوں نے کہا کہ ہمارے پاس اراکین موجود ہیں۔ حکومت بنانے کے لیے 172 کا نمبر چاہیے ہوتا ہے، لہٰذا تینوں بڑے رہنماؤں نے جو ہے وہ پرائم منسٹر کو اسٹیپ ڈاؤن کرنے کے لیے کہا ہے۔ ٹھیک ہے عاصمہ، جیسا کہ ابھی ایک اہم پریس کانفرنس کی گئی ہے، اپوزیشن اور متحدہ کے جتنے بھی جو کارکنان تھے وہ ساتھ بیٹھے، انہوں نے ایک زبردست مشترکہ پریس کانفرنس کی اور اس کے اندر خالد مقبول صدیقی نے واضح کیا کہ ہم تبدیلی میں اپوزیشن کا ساتھ دیں گے، اس پر آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیے، بالکل خالد مقبول صدیقی صاحب تو بہت عرصے سے جو ہے وہ بہت ناراض بھی تھے اور کچھ دن پہلے ہم نے جب ان کا انٹرویو کیا تھا تو انہوں نے اپنے تحفظات کا بہت واضح الفاظ میں جو ہے وہ اظہار بھی کر دیا تھا، لیکن جو اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ متحدہ قومی موومنٹ نے جو سب سے بڑی بات اس میں کی، انہوں نے کہا الیکشنز میں جا کے ہم بعد میں اس کا فیصلہ کریں گے۔ یہ جو ہے سلسلہ، یہ سندھ اسمبلی، سندھ حکومت اور وفاقی حکومت کے حد تک جو ہے وہ پاکستان متحدہ قومی موومنٹ جو ہے وہ لے کے رکھے گی، اس کے ساتھ ان کا جو ہے وہ تعاون رہے گا اپوزیشن کے ساتھ، جو کہ آگے جا کے اگر حکومت بنتی ہے تو ظاہر ہے کہ وہ ایکسٹینڈ کریں گے اور اس کا حصہ بھی بنیں گے۔ یہ بھی دلچسپ بات ہے اس وقت جو آپ دیکھ رہے تھے کہ پاکستان کی ساری قومی قیادت جو ہے وہ ایک طویل عرصے کے بعد جو ہے وہ ایک جگہ پہ بیٹھی۔ پی ڈی ایم میں ہمیں لوگ نظر آئے لیکن اس میں بھی متحدہ قومی موومنٹ نہیں تھی، اس میں بھی جی ڈی اے نہیں تھی، اس کے اندر دیگر جماعتیں قاف لیگ نہیں تھی، لیکن اس وقت آپ دیکھیں کہ ایم کے ایم کا بھی یہاں پہ بیٹھ جانا، باپ کا بھی یہاں پہ آ جانا، بلوچستان نیشنل پارٹی کا بھی آ جانا، اے این پی کا بھی آ جانا، بلوچستان عوامی پارٹی کا بھی، تو یہ ساری کی ساری جماعتیں جو ہیں وہ ایک صفحے پہ آ کے جمع ہوئی ہیں۔ اور اگر کل کو حکومت بنتی ہے، جو کہ ظاہر ہے کہ اب بنتی دکھائی دے گی اس کے بعد، تو اس میں پھر یہ تمام جو ہیں وہ ان کی نمائندگی بھی ہوگی، ان کی جو ہے وہ ایک دوسرے کے ساتھ مشاورت بھی ہوگی اور سب مل کے ایک گرینڈ جسے کہتے ہیں وہ گورنمنٹ بنائیں گے۔ ہم اس کو قومی حکومت تو نہیں کہہ سکتے لیکن ایک مخلوط حکومت ہم ضرور کہہ سکتے ہیں کہ جس میں سوائے ایک آدھی پارٹی کے باقی تمام جماعتیں جو ہیں وہ اس کے اندر شریک ہوں گی۔ تو یہ ایک تاریخی اعتبار سے بھی بہت اہم دن ہے پاکستان کی سیاست کے اندر، کہ جس میں تمام جماعتیں، اور وہ کس چیز کے لیے کہ وہ پاکستان کی جو ایک بقا ہے، پاکستان کی پارلیمانی جمہوریت ہے، پاکستان کے دستور کی سربلندی ہے، اس کا سب کا ایجنڈا ایک ہے۔ یہ اس سے پہلے پاکستان کی تاریخ میں دیکھنے کو نہیں ملا جو کہ اس وقت دیکھنے کو ملا ہے، اور یہی ریئلائزیشن اداروں کے اندر بھی موجود ہے، اور یہی ریئلائزیشن تھی کہ انہوں نے خود کو نیوٹرل بھی کیا، اور ان کے نیوٹرل کرنے کے بعد یہ پارٹی، جیسے آصف زرداری صاحب کا بڑا مشہور مقولہ ہے، انہوں نے کہا یہ اپنے وزن پہ گرے گی، اور واقعی کسی نے کچھ بھی نہیں کیا۔ یہ پارٹی صرف جیسے ہی نیوٹرل ہوئی اسٹیبلشمنٹ، اور آپ دیکھیں کہ اس کے ساتھ ہی یہ پارٹی اپنے وزن پہ گر گئی، اور جہاں جہاں سے جو لوگ آئے تھے وہاں پہ وہ جانا شروع ہوئے۔ جو ان نیچرل الائنس ہوتے ہیں، جو ان نیچرل گورنمنٹس ہوتی ہیں، جو ان نیچرل پولیٹیکل پروسیسز ہوتے ہیں، جو ہائبرڈ رجیمز ہوتے ہیں، وہ اسی طرح سے اپنے انجام کو پہنچتے ہیں۔ اور ہو سکتا ہے کہ سیاسی جماعتوں جنہوں نے سیکھا ہے، بالکل سیکھا ہے، وہ اس کو مزید بھی جو ہے وہ سیکھتے ہوئے اس سارے عمل کو جاری رکھیں، اور یہ جو تجربہ ہوا ہے، اس تجربے کے بعد امید کی جا سکتی ہے کہ کوئی
कोई और तजुर्बा पाकिस्तान की इस्टेब्लिशमेंट या पाकिस्तान के जो इदारे हैं वो नहीं करेंगे, और वो आगे बढ़ेंगे जहाँ पे वाकई पाकिस्तान के दस्तूर की सरबुलंदी हो। बिल्कुल, आसमा हमारे साथ मौजूद रहिएगा। शौकत पराचे, जिस तरह से ये अब ऐलान हुआ और ऐलान के साथ साथ हमने देखा कि बाकायदा दस्तखत भी किए गए मुआहदे, पराचा साहब से हमारा इस वक्त रब्ता नहीं है। हमारे साथ मौजूद हैं लाहौर के ब्यूरो चीफ सलीम शेख। सलीम शेख, तमाम तर सूरत हाल यहाँ पर नजर आ रही है और हम देख रहे हैं कि पंजाब में जो नाराज अरकान थे और उन्होंने अब जो है स्टैंड ले लिया है कि वो परवेज इलाही के साथ नहीं होंगे। तो आप क्या समझते हैं कि जब भी वोटिंग होगी तो उनका वजन कहाँ पर गिरेगा? जी देखिए, उन्होंने जो बाशगाफ अल्फाज में जो है आज ऐलान कर दिया है कि जो चौधरी परवेज इलाही को वज़ीर आला पंजाब नामजद किया है, हम उनके साथ नहीं हैं। ये अलीम खान ग्रुप की तरफ से बाज़ाब्ता तौर पर कह दिया गया है, और उसमें जो प्रेस रिलीज जारी की गई है वो तो एक इमरान खान के खिलाफ एक चार्ज शीट है। उसमें कहा गया है कि इमरान खान साहब जो चौधरी परवेज इलाही के बारे में माजी में कहते रहे हैं, जो अल्फाज थे वो अल्फाज तो हम दोहरा भी नहीं सकते। जो अल्फाज थे, तो अगर वो अल्फाज दोहरा नहीं सकते तो इसका मतलब यह है कि आज अलीम खान ग्रुप की तरफ से जो चार्ज शीट जारी की गई है वो इमरान खान के खिलाफ है। और 2 रोज कबल जो है अलीम खान ने अपने जो ट्विटर हैंडल है उसके ऊपर से पीटीआई के झंडे की तस्वीर भी हटा दी थी। इसका मतलब यह है कि वो 2 रोज पहले ये बाकायदा फैसला कर चुके थे और आज ऐलान कर दिया। और साथ साथ उन्होंने ये कहा कि हम किसी किस्म की ब्लैकमेल नहीं कर रहे, ना हम कुछ जी बिल्कुल, वो किसी किस्म की ब्लैकमेलिंग के ज़मरे में नहीं आता, उन्होंने यकीनी तौर पर ये लिखा भी है। आसमा शिराजी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि पंजाब में भी सूरत हाल चेंज हुई है, सिंध के मामला काफ़ी हद तक ऑपोजिशन के हाथ में आ गए हैं। अब आप समझती हैं कि हमने गुज़िश्ता 1-2 रोज़ पहले ये आवाज़ें भी सुनी थी कि KPK में भी इस तरह की कोई तहरीक आ सकती है हुकूमत के खिलाफ, तो इस बात में कोई वजन है? देखिए, तहरीकें तो ज़ाहिर है अपोजिशन ने बहुत प्लान की हुई है, और अपोजिशन जो है वो चाहती है कि तमाम जो है वो सिस्टम जो कि एक अननेचुरल सिस्टम था उसको अनडू करे। अपोजिशन जो है वो इसी बात को प्लान करके वो आगे चल रही है, और हमने ये सुना है कि इस मामले में अभी देखिए कि बहुत सारी चीज़ें इस्लामाबाद में डेवलप हो रही हैं, तो कि हम कह सकते हैं कि अल्लाह करे कि चीज़ें सही समझ में जाएं और उसका कोई नुकसान पाकिस्तान के सियासी और जो प्रोसेस है पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशनल, उसको कोई नुकसान ना पहुंचे। और ये सारा मामला जो है ये प्राइम मिनिस्टर के साथ ही जो है वो रिलेट करता है कि अगर प्राइम मिनिस्टर स्टेप डाउन नहीं करते और वो आखिरी वक्त तक लड़ने की बात करते हैं तो इसका मतलब जो है वो क्या हो सकता है। इसका मतलब कोई एक्सीडेंट भी अगर होता है खुदा ना खास्ता या कोई ऐसी चीज़, तो ज़ाहिर है मुल्क के लिए बहुत एक अहम सूरत हाल बन जाएगी। लेकिन बहरहाल इस वक्त जो सूरत हाल है उसमें बहुत ही सोच समझ के चलना होगा। पाकिस्तान की सियासी जमातों ने अपने आप को साबित किया है गुज़िश्ता कुछ अर्से में कि वो मैच्योरिटी के साथ जो है वो आगे जाएंगे, बावजूद इसके कि हुकूमत की तरफ से बहुत इंस्टिगेट किया जाता रहा, बावजूद इसके कि एक के बाद एक ट्रेलर जो है वो पाकिस्तान की सियासत में आता रहा। ये खत वाला मामला तो बहुत ही ज़्यादा संगीन मामला बना दिया गया, लेकिन उसके बावजूद पाकिस्तान की सियासी जमातें किसी जगह पे भी इंस्टिगेट नहीं हुई, कहीं पे भी कानून को, इंसाफ को, आइन को हाथ में लेने की कोशिश नहीं की गई, और सब ने एक जुबान होकर ये कहा कि हम पाकिस्तान के अंदर आइन के खिलाफ अगर कोई भी मसला हुआ तो हम उसको रिजिस्ट करेंगे और हम किसी किस्म के गैर आइनी इक़दाम को जो है वो नहीं अपनाएंगे। तो ये इस सूरत में अब जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है, और ये भी बताना बहुत ज़रूरी है कि पिछले यानी आई तंजीगर के बाद ये पाकिस्तान के अगर ये रिमूव होते नो कॉन्फिडेंस के बाद ये दूसरे वज़ीर आज़म होंगे जो कि कॉन्स्टिट्यूशनल तरीके से यानी कि अदम एतमाद के जरिए से जाएंगे, ना ये किसी लॉन्ग मार्च, ना ये किसी धरने, ना ये किसी बैरूनी साजिश के तहत, बल्कि प्योरली पॉलिटिकल पार्टीज की अपनी जो एक जदोजहद है। और पिछले 3.5-4 साल से जो पाकिस्तान की सियासी जमातें हैं वो मुस्तकिल सड़कों के ऊपर हैं, वो मुस्तकिल आवाम को बता रही हैं, वो मुस्तकिल ये बात कर रही हैं कि पाकिस्तान की जो एस्टैब्लिशमेंट है उससे सियासत से दूर होना चाहिए। और उसके बाद अब आके एक पॉलिटिकल इन्वायरमेंट बना है और अवामी प्रेशर जिसकी वजह से पाकिस्तान की जो सियासी क़यादत है वो भी इंटैक्ट रही, और फिर सियासी नैरेटिव
جو کہ میاں نواز شریف نے دیا ہو یا آصف زرداری صاحب نے دیا ہو, بلاول بھٹو صاحب نے دیا ہو یا مولانا فضل الرحمان نے دیا ہو, وہ سارا پولیٹیکل نیریٹو جو ہے وہ اس کی بنیاد کے اوپر جو ہے یہ پریشر آیا, ہر طرف سے آیا, اور آپ نے دیکھا کہ اس پریشر کی وجہ سے جو ہے یہ نیوٹرلٹی جو ہے یہ سامنے آئی. تو اگر اس پورے پولیٹیکل پروسیس کو خدا نخواستہ کو ڈیریل کرنے کی کوشش کرے گا تو یہ پاکستان کی جو سیاسی تاریخ ہے یا پاکستان کی تاریخ ہے اس کا کردار ایک مست شدہ شخصیت کے طور پر سامنے آئے گا, کیونکہ ایک ایسے وقت میں جہاں کہ جب کہ ایک کانسٹیٹیوشنل پارلیمنٹ کے اندر تبدیلی کی بات ہو رہی ہے جس میں کہ پاکستان کی جو سیاسی جماعتیں ہیں وہ آئین اور قانون کی سربلندی کے لیے کھڑی ہیں اور عوامی ایجنڈے کے اوپر کھڑی ہیں, ظاہر ہے کہ یہ سب چیزیں جو ہیں اس کو آگے جا کے بھی اسی طرح سے کرنا پڑے گا, اور یہ اس کا پروسیس یہاں رکے گا نہیں. اس کا پروسیس جو ہے بلوچستان میں, کے پی میں, آزاد کشمیر میں جہاں جہاں ان نیچرل طریقے سے اپوزیشن سمجھتی ہے کہ ان کو شکست ہوئی تھی وہاں پہ یہ تبدیلی جو ہے وہ دیکھی جا سکتی ہے, لیکن یہ ہوگی کانسٹیٹیوشنل تبدیلی اگر اس کا وقت اور موقع اپوزیشن کو ملتا ہے تو. ٹھیک ہے, عاصمہ شرازی آپ ہمارے ساتھ موجود رہے گا. مجھے محمد آپ نے بھی ہمیں جوائن کیا. شوکت پر آ جائے, پہلے آپ سے جاننا چاہیں گے, اہم پریس کانفرنس ہوئی, مشترکہ پریس کانفرنس ہے جس میں بلاول بھٹو نے واضح کہا کہ عمران خان اکثریت کھو چکے ہیں, کیا کہیں گے اس پر آپ؟ دیکھیے, بلاول بھٹو زرداری نہ بھی کہتے کہ وہ اکثریت کھو چکے ہیں, تو اکثریت تو کھو چکے ہیں عمران خان. اور اب میں نہیں کہہ رہا, نہ ہمارے ذرائع کہہ رہے ہیں, بلکہ سب لوگ آ کر ٹی وی اسکرین پہ بول رہے ہیں. 161 اس دن کھڑے ہوئے تھے موشن کے حق میں, شاہزین بستی پھر آ گئے, اس کے بعد بھوٹانی صاحب آ گئے, پھر علی نواز شاہ آ گئے, 4 جو ہے باپ کے آ گئے, اور 7 آج ایم کیو ایم کے آ گئے. یہ نمبر بن گیا 175. اب اس میں جام کریم کا ووٹ بھی میں شامل نہیں کر رہا, اور علی وزیر کا بھی جو اپوزیشن کے ہیں ان کا بھی شامل نہیں کر رہا. 175 کی میجورٹی اب ہمارے سامنے ہے. میں ایک بار مصباح لغاری پھر کہوں گا کہ میں ذرائع سے خبر نہیں دے رہا, میں وہ نمبر دے رہا ہوں جو اسکرین پہ آپ کے سامنے آ کر لوگ بولتے رہے, یا وہ اپنے آپ کو انہوں نے کھڑے ہو کے دکھا دیا. ابھی میں منحرف ارکان کی بات بھی نہیں کر رہا, وہ 13 ہیں, 14 ہیں, وہ 24 ہیں, وہ 45 ہیں. آپ کو سرپرائز نہیں ہوگا اگر میں 45 کا فگر دے دوں. بہت سارے لوگوں کو میں بھی جانتا ہوں, میرے ساتھ وہ رابطے میں بھی ہیں, میں ان سے بات چیت بھی کرتا ہوں. اور کل بھی میں نے کسی سے پوچھا بھائی پکے ہیں یا آپ پھر بھاگ جائیں گے, تو وہ جتنا کوئی میکسیمم ایشورنس دے سکتا ہے وہ ایشورنس دے رہے تھے. تو یہ نمبر بہت زیادہ ہے. اب سوال یہ نہیں ہے کہ یہ نمبر بڑھ گیا ہے یا کم ہے, سوال یہ ہے کہ کیا وزیر اعظم عمران خان مورل گراؤنڈ پر اس نمبر کو دیکھتے ہوئے آج استعفیٰ دیتے ہیں, یا وہ اتوار تک, جیسے شیخ رشید صاحب کہہ رہے تھے کہ اتوار کو ووٹنگ ہوگی, اتوار کا انتظار کرتے ہیں. دیکھیں نا, نمبر ختم ہو گئے. ان کے اتحادی آج کابینہ میں بھی نہیں گئے, وہ جا کے باہر بیٹھ گئے. پھر بھی اگر اقتدار سے چپتے رہے عمران خان, تو پھر یہ وہ جو ہائی مورل گراؤنڈ کی بات کرتے ہیں, ریاست مدینہ کی بات کرتے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ نہیں جو ہے وہ اخلاقیات ہونی چاہیے. تو مورل گراؤنڈ اس سے زیادہ کیا ہو سکتا ہے؟ اب اس کے آگے بھی 2 پروسیس ہیں. میں ذرا آئین کے حوالے سے بھی آپ کو بتا دوں. جی, آئین کا آرٹیکل 58 کلاس 2 کی بات کر رہا ہوں کہ اب صدر مملکت کو تو نظر آ گیا نا کہ وزیر اعظم عمران خان کی جو میجورٹی ہے وہ ختم ہو گئی. تو ووٹ آف نو کانفیڈنس کا انتظار کیے بغیر صدر صاحب جو ہے وہ ان کو کہہ سکتے ہیں کہ آپ ووٹ آف کانفیڈنس لیں, آپ میجورٹی شو کریں, لیکن وہ چونکہ ظاہر ہے ان کی پارٹی سے وہ نہیں کہیں گے. دوسرا امپورٹنٹ چیز ہے اسی آرٹیکل میں 58(2) میں کہ اگر کوئی دوسرا آدمی پورے نمبر نہیں لے سکتا, یعنی وہ سمپل میجورٹی نہیں لے سکتا, تو پھر اسمبلی ڈیزالو کر دی جائے گی. لیکن آج بلاول بھٹو زرداری نے کہہ دیا نا کہ اگلے وزیر اعظم شہباز شریف ہیں, اور یہ ساری پارٹی جہاں بیٹھی ہوئی گی. تو اس لیے عاصمہ شرازی صاحبہ کا خطرے کا ایک بھانپ لینا بڑی اچھی بات ہے, لیکن نمبر پورے ہیں, اگلی گورنمنٹ بن جائے گی, کب تک وہ چلاتے ہیں یہ ان پہ ڈیپینڈ کرتا ہے. صحیح. مجیب آپ کی طرف آئیں گے. زبیدہ جلال باپ پارٹی کی ابھی رہ گئی ہیں موجودہ حکومت کی طرف, یعنی کہ عمران خان کی طرف. کیا سمجھتے ہیں آپ, یہ باپ پارٹی کے لیے ان کا ایک رکن وہاں پر موجود ہے, تو کیا ان کی سیٹلمنٹ ہو سکتی ہے؟ اور بلوچستان حکومت, موجودہ جو حکومت ہے, اس کے بارے میں کیا اطلاعات ہیں آپ کے پاس کہ اس میں بھی کوئی تبدیلی آ رہی ہے؟
جی مونس، زبیدہ جلال نے ٹرین پکڑنے میں تھوڑی دیر کر دی ہے. اب وہ آ تو جائیں گی اپوزیشن کی طرف، لیکن اس طرح پذیرائی نہیں ملے گی جس طرح باپ کے دیگر گروپ کو مل رہی ہے، کیونکہ اب تو ان کی مجبوری ہوگی اس طرف آنا. وہ آ جائیں گی لیکن آئندہ سیٹ اپ میں شاید ان کو کوئی وزارت نہ مل سکے. اس حوالے سے جو باپ پارٹی کی پارلیمانی گروپ کے سربراہ خالد مکسی، وہ اور ان کے ساتھ جو دوسرے لوگ شروع میں آ گئے تھے، ان کے چانسز زیادہ ہیں. جہاں تک بلوچستان حکومت کی بات ہے تو بلوچستان حکومت کی تبدیلی سے ہی یہ سارے پروسیس کا آغاز ہوا تھا، جب جام کمال کے خلاف عدم اعتماد آئی تھی، اور اب یہ اینڈ بھی اسی طرف ہونے جا رہا ہے کہ قدوس بزنجو کی حکومت کا خاتمہ ہونے جا رہا ہے. اس حوالے سے جو باپ پارٹی ہے اس کے اندر شدید اختلافات ہیں. روح رواں قدوس بزنجو کی حکومت بنانے میں ظہور بلیدی تھے، جو اس وقت وزیر خزانہ تھے. انہوں نے عالم بغاوت بلند کیا تھا جام کمال کے خلاف، اور پھر سب نے مل کے قدوس بزنجو کو بنا دیا. آج وہی ہیں جو سب سے پہلے کھڑے ہوئے ہیں قدوس بزنجو کے خلاف اور کرپشن کے خلاف آواز بھی اٹھا رہے ہیں. ان کا یہ کہنا ہے کہ بدترین کرپشن دیکھنے میں آ رہی ہے بلوچستان میں، اور لوٹ مار کا ایک بازار گرم ہے، اور وہ اس کے خلاف کھڑے ہیں. نہ صرف وہ کھڑے ہیں، باپ پارٹی کے اور لوگ بھی کھڑے ہیں. اب دیکھنا یہ ہے کہ قدوس بزنجو کے گروپ کے ساتھ کتنے لوگ ہیں، اور جو بی این پی اور جے یو آئی جن کی سپورٹ سے وہ وزیر اعلیٰ بنے تھے، آئندہ کیا ان کو سپورٹ کریں گی یا نہیں کریں گی. لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے کہ جو باپ کا گروپ ہے، جام کمال والا، خالد مکسی والا، وہ شاید اب نیگوشیٹ کر رہا ہے مذاکرات اس کے جے یو آئی سے بھی ہیں، بی این پی سے بھی ہیں، اور وہ مل کے شاید کوئی حکومت بنائیں گے. اس کے علاوہ بھی ان کے پاس اتحادی ہیں. تو اس لیے جو قدوس بزنجو کا جانا بھی بظاہر ایسا لگتا ہے کہ اب ٹھہر گیا ہے. اپریل کے پہلے ہفتے میں ان کو 6 ماہ پورے ہوں گے، اور 6 ماہ پورے ہونے کے بعد ان کے پاس کسی بھی وقت ان کے خلاف تحریک عدم اعتماد آ جائے گی. بصورت دیگر دوسرا آپشن رکھا ہوا ہے. باپ پارٹی کے 13 ارکان اسپیکر کو درخواست دیں گے کہ وہ اعتماد ہو چکے ہیں قدوس بزنجو، ان سے اعتماد کا ووٹ لینے کے لیے کہا جائے. بالکل صحیح ہے. سلیم شیخ، آپ یہ بتائیے گا کہ ہم دیکھ رہے ہیں کہ کے پی کے حوالے سے بھی کچھ کہا نہیں جا سکتا، لیکن وہاں سے بھی رومرز ہیں کہ کچھ وہاں پر تبدیلی کا امکان ہے یا کوئی تحریک ضرور آ سکتی ہے، جو کہ اس وقت تک کلیئر نہیں ہے. پنجاب کے بارے میں سب کی نظریں یہ ہیں کہ پنجاب میں جو بھی تبدیلی آئے گی، اگر پرویز الہی نہیں ہوتے تو وزیر اعلیٰ کون ہو سکتا ہے؟ دیکھیے، اگر پرویز الہی نہیں ہوتے تو پھر جو وزیر اعلیٰ پنجاب جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے بننے کے بہت زیادہ چانسز جو ہیں وہ روشن ہو چکے ہیں. سب سے پہلا نام جو ہے وہ حمزہ شہباز کا نام ہے، ان کا نام جو ہے وہ یہاں پر دیا جا رہا ہے. اس کے بعد ایک سلمان رفیق کا نام ہے، اور اس کے علاوہ ایک قصور سے ایم پی ہیں ملک محمد احمد خان، جو کہ ترجمان بھی ہیں شہباز شریف کے. یہ 3 نام جو ہیں وہ دیے جا رہے ہیں، اور تینوں میں سے سب سے جو زیادہ اہم نام ہے وہ حمزہ شہباز کا نام ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ یہاں پر وہ پنجاب کے ان کے پاس عہدہ بھی ہے، اور اس کے علاوہ جو ہے پارٹی کو وہ زیادہ تر وہ خود ہی دیکھ رہے ہیں. میں آپ کو یہ بتاؤں کہ جیسے میں پہلے بتا رہا تھا کہ پنجاب میں جو صورتحال بڑی تیزی سے تبدیل ہو رہی ہے، اور ساری نظریں جو ہے اتحادیوں کے علاوہ جو ہے جو ناراض لوگ ہیں ان کی نظریں جو ہے عدم اعتماد کی تحریک پر چلی گئی ہیں. وہاں کی عدم اعتماد ناکام اور کامیاب ہونے کی صورت میں جو ہے جو ناراض اراکین ہیں جن کا پی ٹی آئی سے تعلق ہے وہ پھر فیصلہ کریں گے. لیکن سب سے بڑا گروپ جو ہونے کا دعویٰ کر رہے ہیں علیم خان، انہوں نے آج اعلان کر دیا ہے، اور اعلان کرنے کے ساتھ ساتھ انہوں نے عمران خان کے خلاف چارج شیٹ بھی جاری کر دیا ہے، کیونکہ وہ بڑے قریبی ساتھی رہے ہیں عمران خان کے، اور پنجاب میں جو ہے بڑی ایکٹیو کی ہے انہوں نے پی ٹی آئی کو. اور ساتھ ساتھ جب 2018 میں پنجاب کا وزیر اعلیٰ نامزد ہونا تھا تو سب سے پہلے انہی کا نام آیا تھا علیم خان کا، لیکن پھر ان کو جو ہے وہ اس ریس میں لے کر نہیں آیا گیا. لیکن وہ پھر بھی جو ہے 3.5 سال تک جو ہے پنجاب میں کام کرتے رہے اور عمران خان کے ساتھ رہے. وہ کہ ان کے خلاف جو ہے نیب میں کیس بھی بنا، وہ جیل میں بھی گئے، لیکن انہوں نے ساتھ نہیں چھوڑا. اب جو ہے انہوں نے دیکھا کہ پارٹی میں ان کی کوئی حیثیت نہیں رہی، جس کی وجہ سے وہ ناراض ہوئے، اور ناراض ہونے کے بعد جو ہے آج انہوں نے باضابطہ فیصلہ کر لیا ہے، اور اس کا باضابطہ اعلان بھی کر دیا گیا ہے کہ وہ کسی صورت جو ہے پرویز الہی کو ووٹ نہیں دیں گے. پرویز الہی کے حوالے سے انہوں نے جو الزامات لگائے ہیں، پریس ریلیز جاری کی گئی ہے، ان کے جو ترجمان ہیں خالد محمود جو کہ اس وقت صوبائی وزیر بھی ہیں پنجاب کے،
उन्होंने कहा है कि इमरान खान जो है वो खुद को एक नई तब्दीली लेकर आना चाहते थे और तब्दीली के नाम पर अगर वो परवेज लाई को वज़ीर आला बना रहे हैं तो ऐसी तब्दीली की जरूरत ही नहीं थी और पीटीआई की भी जरूरत नहीं थी, क्योंकि परवेज लाई तो 42 साल से पंजाब की पॉलिटिक्स में इन है और अगर उन्होंने ही ये सब कुछ करना था तो फिर पीटीआई भी बनाने की जरूरत नहीं थी। और साथ साथ जो है उन्होंने ये भी इल्जाम लगाया है कि इमरान खान जिस परवेज लाई के बारे में ये कहते थे कि जो इल्काबात इस्तेमाल करते थे, उन्होंने कहा है कि मैं इन अल्फाज को दोहरा भी नहीं सकता। यानी अब जो अलीम खान ने जिस पॉइंट पर चले गए हैं अब वहां से उनकी वापसी मुमकिन नहीं नजर आ रही और उन्होंने भी ये सारी सूरत हाल देख ली है जो वफाक में सूरत हाल बन रही है। अभी सिर्फ जो इत्तेहादी साथ छोड़ कर गए हैं तो उससे ये सूरत हाल बनी है कि वफाक में उनके नंबर पूरे हो गए अपोजिशन के और जो पीटीआई के मुनर्रफ अराकीन है अगर उनको शामिल कर लिया जाए तो फिर ये तादाद जो है 200 के करीब पहुंच जाएगी और फिर जो है कोई जो बज़ाहिर सूरत हाल नजर आ रही है कि ऐसी है कि कोई भी जो ताकत ऐसी है कि जो इनको नहीं रोक सकती कि ठीक है। सलीम शेख आप हमारे साथ मौजूद रहिएगा। आपको ये बताएं कि एमक्यू पाकिस्तान का हुकूमत से अलहदगी का ऐलान सामने आया है। अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें खालिद मकबूल ने कहा कि हम तब्दीली में अपोजिशन का साथ देंगे, मुआहिदे की एक एक शिक आवाम के लिए है। ये शॉर्ट पहले आपको सुनवाते हैं। हम एक तारीखी मौके पर आज यहाँ जमा है और ये मुबारकबाद और कामयाबियों के मौके से ज्यादा एक इम्तहान का मरहला है जिससे कि कौमी क़यादत को गुजरना है। कौमी क़यादत और पाकिस्तान के ऐवान पाकिस्तान आम पाकिस्तानियों की ख्वाहिशात का आईनादार नजर आए। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस दफा दावों से ज्यादा वादों से ज्यादा ऐसे इरादे अपने पास रखें, एक ऐसी जमहूरियत जिसके सम्राट आम पाकिस्तानियों की दहलीज तक पहुंचाने को मुमकिन बनाया जा सके। हम भी इन्हीं उम्मीदों के साथ आपके साथ शरीके सफर हुए हैं। हमने आपके साथ जो चलने का फैसला किया है, मुआहदे और इरादे किए हैं, इसमें हम में से किसी का कोई जाती बल्कि जमाती मफाद भी शामिल नहीं है। हमारे मुआहदे की और हमारे मुतालबे की एक एक शिक पाकिस्तान की आम आवाम के लिए और खास तौर पर वो इलाके की जिनकी नुमाइंदगी गुज़िश्ता 35 साल से हम कर रहे हैं, जिनके लिए इस वक्त हम ये समझते हैं कि फौरी इक़दामात की जरूरत है। जी शौकत फराचा, इसमें वो तमाम तर बातें थी जो एमक्यूएम के बहुत दरीना मुतालबात थे। आज की इस प्रेस कॉन्फ्रेंस को होस्ट भी कर रहे थे खालिद मकबूल सिद्दीकी और वक्फे वक्फे से वो अपने जो भी दिल की बातें थी, जो भी उनके तहफ़्फ़ुज़ात थे, उनको भी बयान करते चले जा रहे थे और ये शॉर्ट भी आपने सुना। क्या कहेंगे आप? देखिए, जो एमकेएम के मुतालबात हैं गुज़श्ता इत्तेहादी होने की हैसियत से वो बार बार उनका इजहार करते रहे। वज़ीर आज़म इमरान खान के साथ मुलाकातें होती थी उनकी। काबीना के इजलास में खुद सैयद अमीनुल हक साहब ने बार बार ये मामला उठाया जो सेंसस के हवाले से था, यानी मरदमशुमारी के हवाले से। फिर कराची में गैस नहीं होती, बिजली नहीं होती, कराची में मसाइल हैं। सबसे बढ़कर जो उनका मसला था वो था उनके जो सियासी कैदी हैं उनकी रिहाई का मामला था। उनके मुताबिक जो दफातर बंद हैं उनका मामला था। वो उनके मसाइल आज तक हल नहीं किए जा सके और वो यकीनन ज़्यादातर इन मसाइल का ताल्लुक मरकजी हुकूमत से था, फेडरल गवर्नमेंट से था। अब एक नई शुरुआत हुई है पीपल्स पार्टी के साथ। पीपल्स पार्टी के पास एमकेएम को देने के लिए ज़्यादा कुछ है एज कम्पेयर टू द फेडरल गवर्नमेंट। 18वीं तरमीम के बाद जितने शहरी इलाकों के मसाइल हैं वो सारे सूबाई हुकूमत ने हल करने हैं। पैसे अगर फराहम करने हैं, फंड ज्यादा देने हैं तो वो सूबाई हुकूमत के पास हैं। जब एनएफसी 7th एनएफसी अवार्ड में ज्यादा पैसे सूबों को मिले तो ज्यादा पैसा सूबाई हुकूमत के हाथ में गया, वो शहरी हुकूमत के हाथ में नहीं गया। सूबाई हुकूमत से पैसा शहरी हुकूमत को जो आता है वो मरकज नहीं देता, वो सूबाई हुकूमत देती है। मरकज तो सूबाई हुकूमत को दे देता है। इसलिए अब अगर कराची मेट्रोपॉलिटन कॉरपोरेशन को ज्यादा फंड्स मिलेंगे, हैदराबाद को मिलेंगे, सखर को मिलेंगे, मीरपुर खास को मिलेंगे, जैकबाबाद को मिलेंगे, फॉर दैट मैटर कश्मीर को मिलने हैं, घोटकी को मिलने हैं, तो वो सूबाई हुकूमत ने देने हैं। शहरी इलाकों के जो मसाइल हैं, मसलन पानी का मसला है, सोरेज का मसला है, ये
सूबाई हुकूमत ने हल करना है। पीपल्स पार्टी और MKM का ये पहली बार अब बैठना, इकट्ठे बैठना ये पहली बार नहीं है। लेट 90s में, मिड 90s में आपने देखा उनका ताल्लुक था, फिर 2008 से 13 की हुकूमत पर बार बार रूठते रहे, बार बार मांगते रहे। ये मरकज में भी इनके वुज़रा थे, सूबे में भी इनके वुज़रा थे। फिर ये नई हुकूमत आई तो PTI के साथ इनका इत्तेहाद हो गया। हालांकि 14 सीटें यहाँ पर हम थोड़ा सा रुकेंगे।